اور پورے ملک میں الیکشن ہوا تھا اور پورے ملک میں تمام اسٹیشنوں پر تمام بوتھ میں پاک آرمی کے جوان موجود تھے، جبکہ پورے ملک میں دہشت گردی کی فضا اس وقت کتنی شدید تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کی ترجیح ہوتی ہے تو آپ کو یہ سارے اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہو رہا ہے کہ کراچی کسی کی ترجیح میں ہی نہیں ہے۔ کراچی کو تو اس طرح سمجھا ہوا ہے کہ جب چاہو جس طرح چاہو استعمال کرو، پیسہ بٹورو اور چلے جاؤ۔ اور جب ایک دن کراچی کے لوگوں کا آنے لگے جس میں وہ اپنی رائے دیں، اپنا میئر منتخب کریں، اپنے یو سی کے چیئرمین منتخب کریں، اپنے ٹاؤن کے ناظم منتخب کریں چیئرمین، تاکہ کوئی زندگی کا پہیہ چلنے لگے، کہیں کسی کو پکڑ سکیں، کوئی کام ہونے لگے، ایک امید نظر آتی ہے تو اس امید کو بھی قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حال ہے اس پورے حکمران طبقے کا۔ کراچی کے ساتھ ان کے سلوک کا معاملہ یہ ہے۔ یہ وہ کراچی ہے کہ جو وہ فنڈ دیتا ہے تو سب کا بجٹ بنتا ہے، دفاعی بجٹ بھی بنتا ہے، ترقیاتی بجٹ بھی بنتا ہے، تمام تر چیزیں جو ہیں حاصل ہوتی ہیں۔ اگر کراچی کا اسی طرح یہ بیڑا غرق کر کے رکھیں گے اور اسی طرح سے اس کو تباہ و برباد رکھیں گے اور اپنی مرضی چلانا چاہیں گے تو سب متاثر ہوں گے، پورا پاکستان متاثر ہوگا، اور ہو رہا ہے۔ اس وقت جو معیشت کا کرائسس ہے اس میں حکمرانوں کی بدعمالیاں، کرپشن، لوٹ مار تو اپنی جگہ، لیکن کراچی کے ساتھ جو سلوک اس وقت ہے اس کے نتیجے میں مجموعی طور پر معیشت میں فرق پڑ رہا ہے۔ اگر کراچی کا انفراسٹرکچر بہتر ہونے لگے، کراچی کے پروجیکٹس بننے لگیں، کراچی کو یوٹیلیٹیز صحیح ملیں، صنعتوں کو انوائرمنٹ ملے، تو آپ سوچیں کہ یہ کراچی کتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو کھپا سکتا ہے، امپلائمنٹ ہو سکتی ہے، اور یہاں کتنی بڑی تعداد میں معاشی ایکٹیویٹی اتنی آگے بڑھ سکتی ہے کہ ہماری جی ڈی پی بڑے پیمانے پر 2-3 سال میں بہت آگے جا سکتی ہے۔ لیکن جب آپ کراچی کو سازشوں کا اڈا بنا دیں گے، اپنی مرضی کے نتائج، اپنی مرضی کی پارٹیاں، اپنی مرضی کا جوڑ توڑ کر کے لوگوں کو حق سے محروم کرنا، جب یہ پورے حکمران طبقے کا یہ وتیرہ بنے گا تو یہ کراچی کیسے آگے بڑھے گا؟ کراچی کے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس پورے سازش کے خلاف اپنے رد عمل کا اظہار کریں اور کل انتخابات میں نکلیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ گھروں میں رہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ باہر نکلیں اور ووٹ کاسٹ کریں، اس لیے کہ وہ چاہتے یہی ہے کہ تھوڑے سے ووٹ پڑیں اور اپنی مرضی سے نتائج تبدیل کر لیں۔ آخری وقت تک کنفیوژن اس لیے رکھتے ہیں، ایک اجلاس ہو رہا ہے، دوسرا اجلاس ہو رہا ہے، تیسرا اجلاس ہو رہا ہے، آرڈیننس آئے گا، فلاں آئے گا، ایکٹ میں تبدیلی کریں گے، نوٹیفیکیشن واپس لیں گے۔ کل تو ان کو اتنی بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے پیپلز پارٹی کو، جو اپنے آپ کو جمہوریت کی دعوے دار کہتی ہے۔ عوام کی بات کرتے ہو اور عوام پہ شبخون مارتے ہو۔ ان کے پارٹنر ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم والے ہیں، ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر کراچی کو برباد کرتے رہے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب سازش کا عمل بند کرو، اب الیکشن کی تیاری کرو اور لوگوں کو پرامن طریقے سے الیکشن میں ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے۔ اور کراچی کے عوام جانتے ہیں کہ کون ان کے لیے کام کر رہا ہے اور کن لوگوں نے ہمیں برباد کیا ہے۔ بعض لوگ تو چاہ ہی یہ رہے ہیں کہ کسی طرح الیکشن چلا جائے، کبھی دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی بلیک میلنگ کرتے ہیں، اور یہ وتیرہ بلیک میلنگ کا پرانا ہے، اور جب بھی بلیک میلنگ کی ہے اپنا ہی مفاد دیکھا ہے۔ کراچی کو کیا ملا ہے؟ اس وقت بھی یہ ساری بلیک میلنگ کراچی کے 3.5 کروڑ عوام کے خلاف ہے اور اپنے فائدے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ چونکہ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں اس لیے ان کی بات مان لینی چاہیے، تو آپ پھر اعلان کر دیں کہ کوئی جمہوریت نہیں ہے ملک میں کوئی انتخاب نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، اسی طرح سے چلے گا پورا نظام۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ سازش ختم ہونی چاہیے۔ تو بعض پارٹیاں جن کو جوڑ توڑ کر کے ملایا گیا ہے، وہ تو چور دروازوں سے ایڈمنسٹریٹر لگا کر کراچی پہ قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ کہانی مک چکی ہے بھائی، اب کراچی کے لوگ قبول نہیں کریں کہ تم جس رنگ میں بھی آؤ گے تمہاری مزاحمت کی جائے گی، تم جس دروازے سے بھی آؤ گے تمہیں ایکسپوز کیا جائے گا، تم جس محلاتی سازشوں کو کر کے کراچی کو برباد کرنے کی کوشش کرو گے، کراچی کے لوگ تمہیں برباد کر دیں گے۔ اس لیے کہ اب بہت ہو گیا ہے تماشا، اور بہت یہ ساری سازشیں ہو گئی ہیں۔ اب تمام اداروں کو، تمام حکومتوں کو اور تمام حکمران طبقے کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اب ایسا نہیں ہے کہ اب لوگ بولیں گے نہیں، اب لوگ اتنا بولیں گے کہ بعد میں مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب کے لیے بہتر راستہ ہے
کہ پیسفل انتخاب کے لیے تمام لوگ واضح طور پر آج ہی اعلان کر دیں تاکہ لوگ سکون سے جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کریں۔ آپ اتنے پاپولر ہیں، حکومتی پارٹیاں تو الیکشن سے خوفزدہ کیوں ہیں؟ اور اب تو اگر اتحادیں ہو گئی ہیں پارٹیوں کے تو پھر الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اب تو سب اچھے ہو گئے، سارے مسئلے حل ہو گئے، اب تو عوام جوک در جوک آپ کو ووٹ ڈالنے کے لیے نکل پڑیں گے، آپ کیوں بھاگ رہے ہیں عوام سے؟ اتنا زبردست کام آپ نے 30-35 سال کیا ہے، اتنے زبردست طریقے سے عوام کی خدمت کی ہے، تو پھر بھاگ کیوں رہے؟ میں تو اس موقع پر یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ کل کا الیکشن ہو جائے تو میئر کا ڈائریکٹ الیکشن بھی کرا کے دیکھ لو۔ بھاگتے کیوں ہو؟ اتنے پاپولر ہو تو کرا لو اور پتہ چل جائے گا کراچی کے عوام کس کے ساتھ ہیں۔ ہم نے تو اپنے مطالبات میں ہمیشہ سر فہرست رکھا کہ کراچی میں میئر کا انتخاب ڈائریکٹ ہونا چاہیے۔ یہ تو قانون میں ترمیم کر کے الیکشن پروسیس کے بعد بھی پروسیس ہو سکتا ہے کہ آپ پورے الیکشن کرا دیں یو سی کے اور اس کے بعد عوام کا الیکشن دوبارہ کرا دیں، لگ پتہ جائے گا آپ کو۔ اس لیے بھاگ رہے ہیں، خوفزدہ ہو رہے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، عوام سے ڈرتے ہیں، ان کے رد عمل سے ڈرتے ہیں اور ان کی فیسیلیٹیشن کا کام کیا جا رہا ہے۔ میں اس موقع پر کراچی کے عوام سے کہتا ہوں کہ دیکھیں 17 سال ہو گئے، ہمارے پروجیکٹ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، پانی کا شدید کرائسس ہے، ابھی سردیاں ہیں اس میں بھی مسئلہ ہے، تو آپ سوچیں گرمیاں آئیں گی تو کیا حال ہوگا، اور ہر گزرتا مہینہ بدترین کرائسس پیدا کر رہا ہے۔ اس لیے کہ 17 سال 18 سال ہو گئے، اب 18 سال میں پانی کا منصوبہ مکمل ہی نہیں، عملاً تو دیکھا جائے شروع ہو کر آگے ہی نہیں بڑھ سکا، ایک قطرہ پانی کا اضافہ نہیں ہو سکا۔ سب جتنا حکمران پارٹیاں یہ سب اس میں شامل ہیں۔ ماس ٹرانزٹ پہ کام نہیں ہو سکا، 12 دفعہ اس کا افتتاح ہو گیا، سرکولر ریلوے کا نہیں ہوا کام۔ ہر حکومت آتی ہے، صوبائی حکومت تو موجود ہے مسلسل، اور وفاقی حکومتیں آتی ہیں، اعلانات کرتے چلے جاتے ہیں۔ پیکیجز کے اعلان ہوئے 1100 ارب روپے کے، کہاں گئے وہ پیکیجز؟ کتنے پیسے دیے وفاق نے؟ صوبہ تو جو کر رہا ہے ہمارے ساتھ اس پر تو ہم روز بتاتے ہیں کہ کس طرح سے کرپشن اور لوٹ مار ہو رہی ہے، لیکن وفاقی حکومتیں کون تعاون کرتی ہیں؟ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بنا تو اس کا کیا بنا؟ کون سے پروجیکٹ مکمل ہوئے ہیں؟ آپ یہ بتائیں کہ نیشنل ایکشن پلان بنا دہشت گردی کے خلاف، تو اس نیشنل ایکشن پلان میں کائنیٹک ایکشن ہوا، نان کائنیٹک ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ کیوں روزگار کے مواقع نہیں ہیں کراچی کے لوگوں کے لیے؟ کیوں تعلیم کے مواقع محدود ہو رہے ہیں؟ کیوں آئی ٹی کے ایجوکیشن لوگوں کے لیے ان کے بس سے باہر ہے، غریبوں اور مڈل کلاس کے لیے جو ہمارے پاکستان کی ضرورت ہے اس کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا؟ کیوں ہمارے بچوں پر کالجز ویران ہو گئے ہیں؟ کیوں یہ ہزاروں اسکول برباد کر دیے انہوں نے؟ یہ 326 ارب روپے سالانہ کا بجٹ کہاں جاتا ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ اس لیے پوچھنے والا نہیں ہے کہ شہر کا کوئی میئر نہیں ہے، شہر کا کوئی والی وارث نہیں ہے، کوئی منتخب ادارہ نہیں ہے، اور جو ماضی میں میئر بنے وہ رونا روتے رہے، گاتے رہے، مگرمچھ کے آنسو بہاتے رہے اور بیٹھے انہی کی گود میں، جن کے خلاف فائل پھینک کر گئے انہی کی گود میں بیٹھے ہوئے، جن کے خلاف پریس کانفرنسیں کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے، گھر کی خواتین کو ڈسکس کرتے تھے، وہ آج ایک پلیٹ فارم پر قوم کی خدمت کے لیے آ گئے۔ جو 10 ارب روپے کی کرپشن کے الزام لگا رہے تھے اپنے میئر پر، اپنے ہی میئر پر، وہ دوبارہ آ کر اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے۔ جو راہ کا ایجنٹ کہہ رہے تھے وہ قوم کے وسیع تر مفاد میں آ کر اکٹھے ہو گئے۔ تو یہ جو قوم کا وسیع تر مفاد ہے یہ قوم جانتی ہے، قوم کا جو حال آپ نے کیا ہے اب قوم ان دھوکوں میں نہیں آئے گی۔ اس لیے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے ہمیشہ کراچی کی سودے بازی کی ہے، فروغ کیا ہے، حیدرآباد اور کراچی کے لوگوں کا بیڑا غرق کیا ہے۔ کراچی کے اور حیدرآباد کے لوگ اب چاہتے ہیں کہ وہ ووٹ ڈالیں۔ میں پھر مطالبہ کر رہا ہوں کہ مزید سازشیں بند کرو، الیکشن کو پیسفل طریقے سے انجام دو۔ تمام جو ہماری فورسز آ گئی ہیں وہ اسٹریٹجک پوزیشن پر موجود ہوں، اور اگر ادارے الیکشن کمیشن کے واضح حکم کے باوجود بھی، میں نہیں سمجھتا کہ وہ انکار کریں گے۔ جس طرح کل فرنٹیئر کانسٹیبلری کے لیے الیکشن کمیشن نے آرڈر کیا ہے، میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ آئین کی آرٹیکل 220 کے تحت جو اختیار ہے اس کے تحت آپ کی ڈپلائمنٹ ہوگی اسٹیٹک پوزیشن پر۔ اسی طرح سے تمام اداروں کو، وزارت دفاع، وزارت داخلہ، جب آپ سے کہا جائے کہ آپ فورس فراہم کریں تو آپ کہتے ہیں کہ امن و امان کا مسئلہ ہے، ویسے امان کا مسئلہ آپ کا پرابلم ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ سب مل کر بھاگ رہے اور ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ کل الیکشن ہوگا،
اور اس الیکشن میں عوام بھرپور طریقے سے ووٹ ڈالیں. کوئی انہوں نے سازش کی تو بھرپور رد عمل بھی ہوگا, بہت عوامی رد عمل ہوگا, سڑکوں پہ بھی ہوگا, عدالتوں میں بھی جائیں. کب تک بھاگو گے؟ نہیں بھاگ سکو گے. اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ نہیں بھاگ سکو گے. اس لیے عزت کا راستہ حکومت کے لیے یہی ہے کہ کل الیکشن کرا دیں پیسفل طریقے سے, ورنہ ذلت کے ساتھ کرانا پڑے گا. کل کیا ہوا؟ کل یہی ہوا نا کہ جو آپ نے نوٹیفیکیشن نکالا تو آپ نے اپنی عزت کو مزید برباد کیا, ذلت اٹھانی پڑی اور آپ کا نوٹیفیکیشن انڈو ہو گیا جو آپ نے واپس لیا تھا. اسی طرح سے اگر کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو آپ کو واپس لینا پڑے گا. ذلت اٹھا کر آپ واپس لیں یا عزت کے ساتھ الیکشن کرائیں. اب سندھ حکومت کم از کم اتنا فیصلہ تو کر سکتی ہے, پرانی پارٹی ہے پیپلز پارٹی, ان کے لوگ بھی یہ بات سمجھتے ہیں. میں جانتا ہوں پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ اس وقت اپنی پارٹی سے کہہ رہے ہیں کہ کس دھندے پہ ہمیں لگا دیا ہے. جو بھی ہے بھائی الیکشن تو کراؤ. ایک جینوئن مطالبہ ہے پیپلز پارٹی تک میں کہ الیکشن کراؤ, لیکن ان کے لوگ مفادات دیکھ رہے ہیں. اور اسی طرح سے ایم کیو ایم جو ہے وہ اتنی ساری مل ملا کے بھی بھاگ رہی ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا تو ووٹر بہت مایوس ہے, ان کا سپورٹر بہت مایوس ہے, جیسا بھی تھوڑا بہت بھی رہ گیا تھا. بلکہ اب تو اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ ان پارٹیوں کے ورکرز ہیں جو ہمارے لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں کہ یار ہمیں تو اتنا بے وقوف بناتے تھے, گالم گلوچ کرتے تھے, بھارتی ایجنٹ کہتے تھے, اب گود میں جا کے بیٹھ گئے تو اب ہم کہاں جائیں. ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی, آپ ہمارے ساتھ آئیں, ہمارے ساتھ چلیں. جس کا کرمنل ریکارڈ نہیں ہے, کسی پارٹی سے تعلق ہو, وہ جماعت اسلامی کے ساتھ آرام سے چل سکتا ہے. ہم اس کو انشاءاللہ تعالی اپنے ساتھ لے کر چلیں گے. ہم تو پورے شہر کو اپنا شہر, اس کے ہر نوجوان کو اپنا بچہ سمجھتے ہیں, اپنا بھائی سمجھتے ہیں. ہم اپنی ماؤں بہنوں کے لیے, اپنی بچیوں کے لیے, ان کے مستقبل کے لیے کام کر رہے ہیں. اس لیے بس ایک ہی بات ہے کہ کل لوگ پرامن طریقے سے نکلیں, بڑی تعداد میں نکلیں, ووٹ کاسٹ کریں. ترازو آپ کا نشان ہے, یہ کامیابی کا نشان ہے. آپ چاہتے ہیں کہ یہ شہر اپنی اصل کی طرف لوٹ آئے, تعمیر و ترقی کی طرف, اور ترازو کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے آپ کے پاس. کسی بھی پارٹی سے آپ کا تعلق ہو, آپ دیکھ لیں پاپولر ترین پارٹیوں کا عمل تو دیکھیں اس الیکشن کے حوالے سے. کراچی کا معاملہ آتا ہے تو ہر ایک ڈہ جاتا ہے. کیوں نہیں؟ آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اتنی بڑی بڑی پارٹیاں کراچی کو اون کیوں نہیں کرتی, ان کے لیے کیمپین کیوں نہیں چلاتے, ان کے لیے واضح طور پر لائحہ عمل کیوں نہیں دیتے. جب موقع ملتا ہے تو کراچی کے پروجیکٹ کیوں نہیں اناؤنس کیے تو عمل کیوں نہیں کیا. اس لیے یہ بات کراچی کے لوگ اب اچھی طرح سمجھتے ہیں, اپنی پارٹی ایفیلیشن رکھنے کے باوجود سمجھتے ہیں کہ کراچی میں اگر کوئی چیز ان کو آگے بڑھا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف جماعت اسلامی اور اس کا نشان ترازو ہے. آپ اپنی اپنی یونین کمیٹیوں میں جائیں گے تو جہاں بھی جماعت اسلامی کے چیئرمین وائس چیئرمین کا ایک پینل ہوگا, ایک نشان ہوگا, آپ ترازو نشان پر مہر لگائیں گے تو چیئرمین ہی میئر کا انتخاب کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نشان اب ترازو ہے. آپ کسی بھی پارٹی, کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, کسی زبان سے تعلق رکھتے ہیں. جماعت اسلامی بدترین حالات میں جب یہاں لسانی سیاست کا طوفان تھا, کھمبے بجا کرتے تھے, تو جماعت اسلامی اس وقت بھی لوگوں کو جوڑ رہی تھی. جب کوئی جلسہ ہوتا تھا اس میں اکثریت اگر مہاجر علاقوں کے لوگ ہوتے تھے تو پختون اس کی پہرے داری کرتے تھے, پختونوں کے پروگراموں میں مہاجر شرکت کرتے تھے. یہ وہ وقت تھا کہ جب لوگوں کو اتنے بڑے پیمانے پر لڑایا جا رہا تھا کہ آگ تک میں پھینک دیا جاتا تھا. الحمدللہ ہم نے اس کریکٹر کا مظاہرہ کیا ہے. الحمدللہ جماعت اسلامی سب کو جوڑتی ہے. آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے تو سندھی اور بلوچ عوام پہ کتنا قبضہ کر کے رکھا ہوا تھا, لیکن کوئی مسئلہ 2010 میں سیلاب آیا تو سب کچھ چھوڑ کر ہم چلے گئے اندرون سندھ. یہاں لوگ آئے تو مجھے یاد ہے صرف الخدمت کے کیمپوں میں 65,000 لوگوں کی ہم روزانہ صبح شام نگہداشت کرتے تھے, عزت کے ساتھ ان کو گھروں تک پہنچا کر آئے تھے. آج اس دفعہ فلڈ آیا ہے تو کسی کی زبان نہیں دیکھی, کون سندھی ہے, کون بلوچ ہے, کون ہندو ہے, کون مسلمان ہے, سب کی خدمت کی ہے, آج تک کر رہے ہیں. تو ہم تو سب کو لے کر چلتے ہیں, سب کی خدمت کرتے ہیں. اب لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جماعت اسلامی اور اس کے نشان پر مہر لگائیں. آپ ایک دن زحمت کریں گے انشاءاللہ آپ کو بعد میں راحت ملے گی, اور اگر آپ نے اس کو اگنور کر دیا تو آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. ظاہر ہے کہ یہ حالات اسی طرح سے رہیں گے, اسی طرح مارا موری رہے گی, اسی طرح سیاست بازی رہے گی, اسی طرح جوڑ توڑ رہے گی, اسی طرح مسلط کرنے کی کوششیں رہیں گی, پارٹیاں ٹوٹیں گی, پارٹیاں بنیں گی, قتل عام. مجھے نظر آ رہا ہے کہ پھر کہیں خدا نخواستہ یہ اسی راستے پہ نہ ڈال دیں اس شہر کو, جس راستے سے بڑی مشکل سے ہم نکلے ہیں. خوف آتا ہے کہ
اسی طرح سے وہ تازہ دم ہو کر دہشت گرد دوبارہ نہ آ جائیں اور دوبارہ آبادیاں تقسیم ہو جائیں. اب یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں آپ کو پولیٹیکل لیڈرشپ چاہیے, منتخب لیڈرشپ چاہیے, میئر چاہیے, تو اس لیے آپ ترازو نشان پر مہر لگائیں اور بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں. خاص طور پر میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہتا ہوں کہ جن کو میں دیکھتا ہوں جب کہ وہ دھکے کھا رہی ہوتی ہیں, ہیرسمنٹ کا شکار ہیں, کوئی جگہ نہیں ہے کہ کوئی اپیل کر سکیں, بات کر سکیں. ہم انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ہم تحفظ فراہم کریں گے اپنی بیٹیوں کو, اپنی ماؤں بہنوں کو, اس لیے کہ یہ جماعت اسلامی ہی کر سکتی ہے, باقی تو سب کو دیکھ لیا ہے ہم نے. دھکے جب کھاتی ہیں, کوئی ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے, ٹھیکیداری نظام کے تحت کام کرتی ہیں, ایک دن چھٹی کریں, طبیعت کی خرابی ہو تو پیسے کٹ جاتے ہیں. ہے کوئی پوچھنے والا ان عورتوں کے لیے؟ ہم آواز اٹھاتے ہیں ان کے لیے, ہم ان کو امپاور کر رہے ہیں, ہم اپنی بچیوں کو پڑھا رہے ہیں. ہم نے 10,000 بچیوں کا کورس شروع کیا ہے. ان کو کورسز کرا کے ان کی جابز کروائیں گے انشاءاللہ, فری لانسنگ سکھائیں گے. ہم ہاؤس وائفز کے لیے جو ہے وہ ہم نے اپنا پورا پروجیکٹ لانچ کر دیا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتی ہیں. ہم اس امپاورمنٹ چاہتے ہیں تمام لوگوں کی, سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں, سب کی خدمت کرتے ہیں, اور ہماری یہ خدمت مشروط نہیں ہوتی, غیر مشروط ہوتی ہے. پھر لوگوں کو بھی یہ ذمہ داری ہے, ماؤں بہنوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا فرض ادا کریں. فون کریں آج ہی اور لوگوں سے کہیں کہ جاؤ اور ووٹ ڈالو. اپنے خاندان کے لوگوں کو کہیں, اپنے رشتہ داروں کو کہیں, اپنے سسرالوں کو کہیں, اپنے میکوں کو کہیں فون کر کے کہ بھائی جاؤ اور ووٹ ڈالو. جہاں تمہارا ووٹ آ رہا ہے 8300 پہ چیک کرو, وہاں جا کے ڈالو. یہی ان لوگوں کو ناکام کرنے کا طریقہ ہے, یہی ان لوگوں کو دھکیلنے کا اور اپنی عزت کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے. نوجوانوں سے جنہوں نے ہمیں بہت بڑے پیمانے پہ سپورٹ کی ہے, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ شاید پہلی مرتبہ نوجوانوں کو جماعت اسلامی اور اس کی جد و جہد کے بارے میں اتنی انفارمیشن ہوئی, اور جو ہمارا ڈسکنیکٹ تھا وہ ختم ہوا. یہ کمیونیکیشن بڑی ہے تو ان کا فلو ہے جو جماعت اسلامی کی طرف ہے الحمدللہ. اور میں ہر جگہ پر جب نوجوانوں کے چہرے دیکھتا ہوں تو مجھے ایک حوصلہ ہوتا ہے کہ اس قوم کو کوئی برباد نہیں کر سکتا انشاءاللہ. 2,20,28 سال تک کی عمر کے لڑکے لڑکیاں ہیں اس شہر میں, ان کو سمندر میں نہیں پھینکیں گے ہم. سب ملک سے باہر نہیں جا سکتے, انشاءاللہ عزت سے رہیں گے, یہاں پڑھیں گے بھی اور یہاں روزگار بھی ان کو ملے گا. یہ ہمارا یہ مقصد ہے. ہم یہ چاہتے ہیں. لوگ اپنے اپنے دعوے کرتے ہوں گے لیکن ہم تو اس شہر کو بہت آگے بڑھانا چاہتے ہیں, اس لیے ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں. اور آپ کا سب کا ایک ہی نشان ہے. میں اپنی پوری میڈیا ٹیم جس نے ہمارے موقف کو لوگوں تک پہنچایا, سوشل میڈیا کی ٹیم, الیکٹرانک میڈیا کی ٹیم, پرنٹ میڈیا کی ٹیم, اور ان کے ساتھ مل کر جتنے کراچی کے لوگوں نے, میڈیا کے افراد نے تعاون کیا, میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ان سب نے ہماری آواز کو لوگوں تک پہنچایا ہے. ابھی جو ایک دن رہ گیا میں چاہوں گا کہ اس میں بھی ایکٹیو رہیں. تو انہوں نے بہت محنت کی ہے. لوگ بات کرتے ہیں کہ آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں. بھائی آ جاؤ اور مقابلہ کر لو. سارا کا سارا ہمارا الحمدللہ جو بھی سوشل میڈیا کا کنٹینٹ ہے ان ہاؤس بنایا ہے. کوئی پارٹی اتنی ہمت کرتی ہے تو آئے اور ہمارا مقابلہ کرے. بڑے بڑے دعوے دار تھے نا, بنائیں ان ہاؤس, یہ سارے کام کر کے دکھائیں اور ڈیولپ کریں کنٹینٹ کو اور اپیل کریں لوگوں تک. الحمدللہ ہم ان ہاؤس کام کرتے ہیں سارا. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے, ارے کارکنوں کا پیسہ ہے, عبادت سمجھ کے خرچ کرتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ یہ صحیح راستے میں جا رہا ہے. یہ بھتے کا پیسہ نہیں ہے جس میں برکت نہیں ہوتی, بلکہ برکت ہو تو کیا ہوگی. بھتے وصول کرتے تھے اور باہر منتقل کرتے تھے. یہ لوگوں کا حلال کا پیسہ ہے جو لوگ سوچ سمجھ کر جماعت اسلامی کو دیتے ہیں کہ آپ خرچ کریں گے تو اس خرچ کے نتیجے میں خیر پھیلے گی. جب خیر پھیلے گی, لوگوں کی رائے بدلے گی, تو یہ سارا پیسہ ان کے لیے اجر کا باعث بن جائے گا. ایک کیمپین کا ایک اسٹائل ہوتا ہے. خوف زدہ ہیں, ہماری اسٹریٹجی سے خوف زدہ ہیں. یہ ہو کیا گیا کراچی میں؟ یہ کیا اسٹریٹجی بنائی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہر محلے میں, ہر گلی میں لوگ کہتے ہیں کہ اس مرتبہ تو جماعت اسلامی کا میئر آنا چاہیے. تو اتنا خوف طاری ہو گیا ہے کہ بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں نجات ملے. نہیں بھاگنے دیں گے انشاءاللہ تعالی. جو سازش کریں گے اس کا مقابلہ کریں گے, اور انشاءاللہ کراچی کے لوگوں کو حق رائے دہی ملے گا اور لوگ اپنی رائے کا اظہار کریں گے. بہت بہت شکریہ. دو باتیں ہوتی ہیں بھائی. ایک تو یہ ہے
کہ جو اختیار تھا اس کو بہتر کیوں نہیں بنایا. ایسا تو نہیں تھا نا کہ وہ ایڈورٹیزمنٹ کے پیسے تو کے ایم سی میں ہی آتے تھے نا, پراپرٹی کے پیسے تو آتے تھے نا, تو ان پیسوں کو کیوں نہیں کے ایم سی میں جمع کیا جاتا تھا؟ چارج پارکنگ کے پیسے تو کے ایم سی میں آنے چاہیے تھے نا. جب وہ سارے پیسے کے ایم سی یا ڈی ایم سیز کے جیبوں میں چلے جاتے تھے, کلیکشن پراپر ہوتی نہیں تھی, جو ہوتی تھی جیبوں میں چلی جاتی تھی, تو جو کام کرتی تھی کے ایم سی اور ڈی ایم سی وہ کام نہیں ہوتا تھا, جس کے نتیجے میں لگتا تھا کہ اسلامی تو یہ کام نہیں کرے گی نا. سڑکیں بنانے کا اگر کام ہے اور اس کا بجٹ ہے تو جمع بھی کریں گے اور خرچ بھی کریں گے. کچھ آیا ہے بتا دیں مجھے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سندھ حکومت کے خط پر آگامی اجلاس دوپہر 1 بجے طلب کر ٹھیک ہے, لیا. 1 بجے الیکشن کمیشن نے, اب الیکشن کمیشن کا بھی یہی کام ہے کہ یہ خط لکھتے رہیں وہ اجلاس بلاتے رہیں, یہ خط لکھتے رہیں وہ اجلاس بلاتے رہیں. او بھائی بس کر دو اور الیکشن کراؤ. ہم تو پہلے یہ کہہ رہے ہیں. تو آپ کی بات یہ ہے کہ یہ تو اپنے اختیار کے مطابق بھی کام نہیں کرتے تھے. دوسری بات یہ کہ ان کے پاس ہے کیا یہ اختیار مانگ سکے؟ ان کی اخلاقی حیثیت کیا ہوتی تھی؟ ان کی اپنی فائلیں بنی ہوئی ہوں جس کو خود کرپشن کرنی ہو, جس کے پاس محدود وقت ہو کام کرنے کا, سونے کا وقت ہو اور اس کے علاوہ اور دیگر مصروفیات ہوں, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کام ہی نہیں کرے گا, وقت ہی نہیں دے گا, تو کیسے کام ہوگا؟ ہمارے پاس تو ٹیم ہے, ہمارے پاس تو لوگ ہیں ڈیڈیکیٹڈ, ہم تو صبح سے لے کر رات تک الحمدللہ لگے رہتے ہیں. تو بہت یعنی بڑا فرق ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی ہی یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ پیپلز پارٹی جیسے لوگوں سے بھی جب تک ان کی حکومت ہے کام کروانے کی صلاحیت جماعت اسلامی کے پاس ہی ہے, کسی کے پاس نہیں ہے. یہ بات بھی کراچی کے لوگ جانتے ہیں. پھر چوتھی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی باعث نہیں ہوتی, متعصب نہیں ہوتی, سب کو ساتھ لے کر چلتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکثریت دی انشاءاللہ, لوگوں نے ووٹ انشاءاللہ کل کاسٹ کریں گے, تو اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں گے یہ اس کا علاقہ وہ اس کا علاقہ, سب علاقے ہمارے علاقے ہیں. تو یہ وہ فیکٹر ہیں جس کے نتیجے میں کام نظر آئے گا انشاءاللہ. بس میرے خیال ہے ان کا جتنا موقف ہے نا وہ تو خود ہی اپنی گفتگو میں ہی وہ دریا برد ہو جاتا ہے. جب ان سے 2 سوال کر لیے جاتے ہیں کہ 2009 سے اور 2015 تک جب الیکشن نہیں ہوا تھا اور حلقہ بندیاں اس وقت بھی ٹھیک نہیں ہوئی تھیں, اور 2013 کا جو ایکٹ آیا تھا تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ آپ تو دستخط فرما رہے تھے. سارے اختیارات چھیننے پر دستخط تو انہی کے تھے نا. ان سے تو وہ سوال کیا جائے, معاہدے تو انہوں نے کیے تھے, تو اس وقت کیا مجبوری تھی؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب ریجیم چینج کے موقع پر ان کی قیمت لگ رہی تھی تو انہوں نے اپنی قیمت لگائی, کراچی کی قیمت لگا دی. کراچی کے لیے کچھ 4 چیزیں تو حاصل کر لیتے, کچھ بھی نہیں کیا. اس وقت کیا نہیں, اب الیکشن سے بھاگنے کے لیے آپ اس کو کہہ رہے ہیں کراچی کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے میڈیا پہ ان کو کتنا ہی بٹھا لیا جائے اور جو معروف ترین اینکر بنے ہوئے ہیں وہ کتنا ہی ان کو اہمیت دے دیں, ان کی بات جتنی ہوگی اتنی ان کے خلاف جائے گی. ہو سکتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے ان کو اہمیت دیتے ہوں تاکہ جتنی گفتگو کریں گے انشاءاللہ ان کے خلاف. بھائی دیکھیں سیدھی بات یہ ہے کہ الیکشن ہے نا, یہ کہ پہلا الیکشن ہو رہا ہے, الیکشن کراؤ. امن و امان قائم کرنا حکومت کی, الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. ادارے اس بات کے پابند ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن انہیں بلا رہا ہے تو انہیں آنا پڑے گا, آئین کے مطابق تو آنا پڑے گا. اگر آئین کے خلاف جائیں گے تو پھر جواب دیں گے, اس لیے ان کو آنا چاہیے. اور کسی کو بھی, کسی حکومت کو, وزارت داخلہ کو, وزارت دفاع کو, اداروں کو مزید بدنام نہیں کرنا چاہیے. تیسری بات, پہلے تمہاری پوری جواب تو دے دوں. اچھا, اور تیسری بات یہ ہے کہ بھائی الیکشن تو الیکشن ہوتا ہے نا, تو اس میں دھاندلی کرو گے ایکسپوز کریں گے, نہیں کرو گے نتائج کو قبول کریں گے. یہ تو کوئی نہیں ہے کہ آپ گن پوائنٹ پہ کہیں کہ ہر صورت میں آپ کو نتیجہ قبول کرنا ہے. صحیح کام آج کل الیکشن کمیشن نے صحیح کام کیا, خیر مقدم کیا. آج 1 بجے اجلاس کر رہے ہیں, اگر سازشوں کا شکار ہوئے تو آپ دیکھیے گا ہم کیا کریں گے. تو صحیح کام کریں گے, خیر مقدم کریں گے. زبردست. باہر پاکستانی جو رہتے ہیں جن کا تعلق کراچی سے نہیں ہے وہ اتنا کنسرن رکھتے ہیں, اور مختلف پارٹیوں کے وہ سپورٹر ہیں,
وہ اتنا کنسرن رکھتے ہیں کہ خود فون کر کر کے اپنی فیملیوں میں کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اور ترازو کو ووٹ ڈالو. میں آپ کو بالکل کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو واقعے میں نہیں ہو رہی ہے, سچی بات بتا رہا ہوں. اور میں نے خود کمیونیکیٹ کیا ہے بیرون ملک پاکستانیوں سے ابھی کچھ دن پہلے, اور ان سے یہ اپیل کی ہے کہ بھائی یہ مسئلہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارے مستقبل کا مسئلہ ہے, پاکستان کے مستقبل کا مسئلہ ہے. اور کراچی سے سب محبت کرتے ہیں, تو انہوں نے سب نے کہا ہے کہ ہمارے سب کے رشتہ دار عزیز کراچی میں رہتے ہیں, ملک کے کسی بھی حصے میں رہنے والے, تو سب نے کہا ہے کہ ہم اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. آپ کی وہ مہم چل رہی ہے کہ آپ خود اندازہ نہیں ہوگا آپ کو کہ آپ کو انشاءاللہ لوگ کتنا سپورٹ کریں گے. اچھا عامر صاحب, اگر بطور آپ کی سازشیں ہیں, سارا یہ سب چل رہی ہے, 3-4 بجے تک امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کوئی آرڈیننس ہے آ جاتا ہے, اور عید کے بعد اگر چلا جاتا ہے معاملہ, خدا نہ خاصہ عید کے بعد انتخابات کا, کون سی عید؟ عید ہر روز روز عید, ہر شب شب برات. بھائی جان یہ سب کہانیاں ہیں. آرڈیننس آئے گا تو وہی جس طرح سے یہ ایکٹ لائے تھے تو تذلیل ہوئی تھی, آرڈیننس لائیں گے اس سے زیادہ تذلیل ہوگی, کر کے دیکھ لیں, اور اس پر رد عمل بھی اتنا ہی ہوگا. یہ خط ہی ہے اب آرڈیننس کو. نہیں لے آئے آرڈیننس بھی کیا, اور جتنا پٹاری میں جتنی چیزیں ہیں MQM کو اور پیپلز پارٹی کے پاس کراچی دشمنی کی, ان کی پٹاری میں کراچی کے لوگوں سے دشمنی کی جتنی چیزیں لے آئیں, سب کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ, کوئی کرے نہ کرے. پہلی دفعہ دیکھا ہے آپ نے یہ, پہلی دفعہ دیکھا ہے آپ نے یہ. او بھائی بلیک میلر ہیں, کراچی کے سوداگر ہیں, ہمیشہ بیچتے رہے ہیں, تو یہی کام کرتے ہیں سوداگری میں. تو بھائی ہر دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے نا, ہر دفعہ یہی تو کہا جاتا ہے تمہاری حکومت چلی جائے گی تو ہمیں یہ دے دو, تمہاری حکومت چلی جائے گی تو ہمیں یہ دے دو. یہ کوئی نئی بات ہے بھائی, یہ سب قصے بہت ہو گئے. الیکشن ہونا چاہیے, الیکشن نہیں کراؤ گے تو بھاگنے نہیں دیں گے. اچھا سر, مردم شماری کے حوالے سے آپ بھی کافی تقاریر میں کہتے رہے کہ 3.5 کروڑ کی آبادی ہے اس شہر, اور جبکہ ڈکلیئر جو ہے وہ 1.5 کروڑ بتایا گیا. تو آپ اس وقت جو الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور جو دیگر پارٹیاں ہیں کہ الیکشن نہیں چاہتی, وہ کہتی ہیں کہ 3.5 کروڑ کی ہے تو پورے شہری جو ہے وہ کاؤنٹ ہونے چاہیے. تو آپ کون سی پارٹی کہہ رہی ہے یہ کہ, ایک منٹ, کون سی پارٹی یہ کہہ رہی ہے؟ پارٹی تو بتا دو. پارٹیاں MPM جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن نہیں ہونی چاہیے, اور 3.5 کروڑ جو ہے وہ پورے شو ہونے تو چاہیے. سوال کیا ہے؟ اسی طریقے سے دیگر جماعتیں جو ہیں, تو آپ جو ہیں اس وقت الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, تو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ جی جو مردم شماری ہے وہ ٹھیک ہے؟ او میرے بھائی, مردم شماری کی منظوری دی ہے MQM اور PTI کی وفاقی کابینہ نے. آپ ان سے یہ سوال کیوں نہیں کرتے؟ مجھ سے سوال کرتے ہیں. انہوں نے جعلی مردم شماری کو منظور کر کے کراچی پر کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. آپ ان سے سوال کریں نا کہ ایک طرف چھرا گھونپتے ہو اور دوسری طرف اسی کو بنیاد بنا کر جو ہمارا حق ہے اس سے جو ہے ہمیں محروم کرنے کی کوشش کرتے ہو, تو دونوں طرف مزے لیتے ہو. تو جو ہمیں برباد کرنے والے ہیں برباد کر کے کہتے ہیں چونکہ ہم نے تمہیں برباد کر دیا اس لیے اب الیکشن بھی نہیں ہونا چاہیے. جو اختیارات چھیننے والے ہیں, جو وڈیروں کی گود میں بیٹھ کر کراچی کا سودا کرنے والے ہیں, وہی ہم سے سوال کرنے لگے اور کہ اب الیکشن نہیں ہونا چاہیے. تو الیکشن تو ہونا چاہیے, قومی انتخاب ہوا ہے نا, آئین میں ترمیم کر کے قومی انتخاب ہوا, اس وقت کیوں نہیں کہا کہ انتخاب نہیں ہونا چاہیے؟ تو قومی عام انتخاب ہو سکتا ہے, قومی اسمبلی کا ہو سکتا ہے, صوبائی اسمبلی کا ہو سکتا ہے, ضمنی انتخاب ہو سکتا ہے, اس میں حصہ لے سکتے ہیں. کیا مسئلہ ہے بلدیاتی انتخاب میں؟ تکلیف کیا ہے کہ ساری دلیلیں بلدیاتی انتخاب کے لیے آ جاتی ہیں؟ ویسے مجھے اس پہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں, یعنی اگر کسی کے کوئی یہ تاثر تھا کہ کراچی کی کوئی اہمیت نہیں ہے, تو یہ مجھے پتا چل گیا کہ کراچی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ پورے عالمی ایجنڈے کے مطابق کراچی کو اس کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے. اس میں تو نیشنل انٹرسٹ نہیں, جو نیشنل لیول پر ذاتی انٹرسٹ رکھنے والے لوگ ہیں صرف ان کا ہی مسئلہ نہیں لگتا مجھے. یہ جو خوف ان میں پیدا ہو گیا ہے, تو ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, کہ پوری دنیا کا کوئی ایک انتخاب ہونے جا رہا ہے, پوری دنیا کا کوئی ایک نمائندہ منتخب ہونے جا رہا ہے. کیا ہو گیا کراچی کا انتخاب ہو جائے گا تو ہونے دو بھائی, سب سے کہہ رہا ہوں ہونے دو, کچھ بھی نہیں ہوتا. صحیح لوگ رائے دیں گے, صحیح لوگ منتخب ہوں گے, کراچی ڈیولپ ہی ہوگا. تو ڈیولپمنٹ سے خوفزدہ کیوں ہوتے ہو؟ یہ الیکشن کمیشن کا خط نہیں ہے, یہ انٹیریئر منسٹری نے کہا ہے FCC کے لیے, گورنمنٹ آف پاکستان آرڈر کیا, ہاں آرڈر کیا.
ٹھیک ہے میں آپ کے ووٹ ڈلواؤ. حافظ صاحب یہ بتائیے کہ یہ پچھلے 8 مہینوں میں جتنے بھی یہ ہوا ہے کچھ آئیڈیا ہے کتنی پریس کانفرنس ٹوٹل ہوئی آج تک؟ یہ آپ کا کام ہے, انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں آپ. سر انڈیکس آپ بتائیے. ہاں سیکھنا ہے تو آ جاؤ, ٹریننگ کرائیں گے. سر انڈیکس آپ بتائیے. جتنے اخراجات اب میں ایک بات بتاؤں, جتنے اخراجات یہ ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ پہ کرتے ہیں نا, اس سے کم اخراجات ہماری